بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا کیا ہیں جن پر عمل کرنے سے آپ اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے بیمار کی دوا دارو کرنا، بیمار کو کھانے پینے پر زیادہ زبردستی مت کرنا، خلاف شرع تویز گنڈے ٹوٹکے مت کرنا، گھر پر مہمان آئے تو اس کی عزت و اکرام کرنا، کسی شخص نے آپ کی مہمان نوازی جان کر نہ کی ہو لیکن جب وہ آپ کے گھر آئے تو اس کی مہمانداری کرنا، مہمان جب رخصت ہو تو گھر کے دروازے تک اس کو چھوڑنا، پڑوسی کو اپنی ایذا سے بچانا، اس کو اچھی بات کہنا ورنہ خاموش رہنا، صلہ رحمی کرنا، اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا، کوئی شخص آپ کے لیے یہ ہدیہ یا تحفہ لائے اور آپ کا اس کی طرف سے شوق بھی نہ تھا تو اس کو قبول کر لینا، جمعہ و عیدین کی نماز کے لیے غسل کرنا، جلدی نماز کے لیے چلے جانا، وہاں دنیا کی باتیں نہ کرنا، پہلی صف میں امام کے پیچھے جا کر بیٹھنا، آدمی اگر پہلے سے بیٹھے ہوں تو ان کو پھلانگ کر نہ جانا، دو آدمیوں میں جو پاس بیٹھے ہوں جدائی نہ کرنا، خطبے کے بعد خاموش رہنا، جمعے سے قبل 4 رکعت سنت ہیں، جمعے کی فرضوں کے بعد 4 سنت پھر 2 سنت ہیں، جو مسلمان ملے اس کو سلام کرنا، چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا، بیمار ہو جائے تو اس کو پوچھنے کے لیے جانا، مر جائے تو دوسرے مسلمانوں کے ہوتے ہوئے بھی اس کے جنازے کے پیچھے چلنا، نماز و دفن میں شریک رہنا، جب کوئی دعوت دے تو بلا عذر شرعی دعوت رد نہ کرنا، امانت کا بعینہ ادا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، کوئی رشتہ دار بدسلوکی کرے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، چھوٹوں پر رحم کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا، غیر مسلم اقوام کی وضع قتل اور ان کے رسم و رواج ترک کر کے ان کو اسلام کے مطابق کرنا، غصہ پی جانا، مسلمانوں کے اپنے ہاتھ و زبان سے محفوظ رکھنا، نعمت پر شکر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، گانے کی طرف کان نہ لگانا، اہل بیت صحابہ کرام ازواج مطہرات سب سے محبت رکھنا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہنا، دعا کے اول و آخر میں درود شریف پڑھنا، خوش طبعی ہو کرنا اور اس میں سچ بولنا، اپنے اوقات میں کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے، کچھ گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، جیسے ان سے ہنسنا بولنا، ایک حصہ اپنے بدن کی راحت کے لیے نکالنا، دین کی بات سن کر دوسرے مسلمان تک پہنچانا، اپنی زبان کو لا یعنی باتوں سے بچانا، کشادہ روئی اور حسن اخلاق کے ساتھ ملنا، اپنے ملنے جلنے والوں کے حالات کا استفسار کرنا، اچھی بات سن کر اس کی اچھائی، بری بات سن کر اس کی برائی سمجھنا، ہر کام کو انتظام سے کرنا، کسی قوم کا آبرودار آدمی ہو تو اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا، مجلس میں اٹھنا بیٹھنا ذکر اللہ کے ساتھ ہو، ہر مجلس میں ایک بار کسی وقت درود شریف پڑھنا، مجلس میں جو مل جائے اس جگہ بیٹھ جانا، کوئی شخص جہاں بیٹھا ہے اس کو کسی ترکیب سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھنا، بات کا نرمی سے جواب دینا، 7 برس کا بچہ ہو جائے تو نماز و دیگر دینوں کی باتوں کا حکم دینا، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھوانا۔ سرور کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی تھے، کسی سوال کرنے والے کو نہیں کبھی نہیں کہا، ہوا تو فوراً دے دیا ورنہ نرمی سے سمجھا دیا کہ دوسرے وقت لے آئے گا تو لے جانا، آپ بات کے بہت سچے تھے، سب باتوں میں آسانی اور سہولت اختیار فرماتے، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں کا سب کا خیال رکھتے، ان کی پوچھ گچھ رکھتے، گھر والوں کا بہت خیال رکھتے کہ کسی کو اپنے سے تکلیف نہ پہنچے، اس لیے رات کو باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے اٹھتے، آہستہ سے جوتا پہنتے، آہستہ سے کواڑ کھولتے، آہستہ سے باہر چلے جاتے، اسی طرح سے گھر میں تشریف لاتے تو آہستہ سے آتے تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے، چلتے تو نیچی نگاہ زمین پر رکھتے، مجمع کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے اور کوئی سامنے سے آتا تو سلام پہلے آپ ہی کرتے، عاجزانہ صورت سے بیٹھتے، غریب مسکینوں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھاتے، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، چپاتی کبھی نہیں کھائی، تکلف کی تشریحوں میں کھانا نہیں کھایا،
ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے خوف سے غمگین سے رہتے، اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت کلام نہ کرتے، جب بولتے تو اتنا صاف کہ سننے والا خوب سمجھ لے کہ اتنا کلام فرماتے کہ آدمی اکتا جائے، نہ اتنا مختصر کہ بات دور رہ جائے۔ بات میں، کام میں، برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے، اپنے پاس آنے والے کی بے قدری نہ فرماتے، نہ کسی کی بات کاٹتے، البتہ اگر خلاف شرعی بات ہوتی تو اس کو روک دیتے یا وہاں سے خود اٹھ کر چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو بہت بڑی خیال فرماتے، کھانے پینے کی چیز میں عیب نہ نکالتے، اگر دل چاہتا کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے، مگر کسی دن دنیوی کام کے بگڑ جانے پر، مثلا کسی نے کوئی چیز توڑ دی یا کام بگاڑ دیا تو آپ غصہ نہ آتا، البتہ اگر کوئی بات دین کے خلاف ہوتی تو آپ کو سخت غصہ آتا۔ کبھی آپ نے اپنے ذاتی معاملے میں غصہ نہیں کیا، نہ اپنے نفس کا، نہ کسی سے بدلہ لیا، کسی کے ناراضگی کا اظہار فرماتے تو چہرہ موڑ لیتے تھے، لیکن زبان سے سخت سست نہیں کہتے، جب خوش ہوتے تو نیچی نگاہ کر لیتے، نہایت ہی شرمیلے تھے، زور سے کھلکھلا کر نہ ہنستے بلکہ تبسم فرماتے، سب میں ملے جلے رہتے، یعنی شان بنا کر نہیں رہتے تھے، بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے، لیکن مذاق میں بھی سچی بات کہتے۔ نماز میں اتنا لمبا قیام فرماتے کہ قدم مبارک برم آ کر آتے تھے، نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو سینہ مبارک میں سے ہانڈی کھولنے کی سی آواز آتی تھی، یہ خوف خدا کی وجہ سے حالت ہوتی۔ مزاج مبارک میں اتنی توازن تھی کہ امت کو یوں فرما دیا کہ مجھ کو بہت مت بڑھانا، اگر کوئی غریب آتا یا بڑھیا تو آپ سے بات کرنا چاہتی تو سڑک کے ایک کنارے پر سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے یا بیٹھ جاتے، اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کی بیمار پرسی فرماتے، کسی کا جنازہ ہوتا تو اس میں شریک ہو جاتے، کوئی بھی آدمی دعوت کرتا قبول فرما لیتے، کوئی جو کی روٹی یا بدمزہ چربی ہی کھلاتا تو دعوت سے عذر نہ فرماتے، زبان مبارک سے بیکار بات نہ نکالتے، سب کی دلجوئی فرماتے، ایسا برتاؤ نہ کرتے جس سے کوئی گھبرا جائے، ظالموں شریروں سے خوش اسلوبی کے ساتھ اپنا بچاؤ بھی کرتے، مگر سب کے ساتھ خندہ پیشانی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے، ہر کام کو انتظام کے ساتھ کیا کرتے، بیٹھتے اٹھتے خدا کی یاد کرتے، کسی محفل میں تشریف لے جاتے تو جہاں کنارے پر جگہ ملتی بیٹھ جاتے، اگر بات کرنے والے کئی آدمی ہوتے تو باری باری سب کی طرف منہ کر کے بات کرتے، ہر شخص کے ساتھ ایسا سلوک کرتے کہ ہر شخص کا یہی خیال ہوتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ آپ کو محبت ہے، اگر کوئی بات کرنے بیٹھتا تو جب تک وہ نہ اٹھے آپ نہ اٹھتے، گھر میں آرام کے لیے تکے لگا کر بیٹھ جاتے، گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے، مثلا بکری کا دودھ نکال لیا، اپنے کپڑے صاف کر لیے، اپنے کام تو اپنے ہاتھ سے ہی اکثر کیا کرتے تھے، کیسا ہی برا آدمی آپ کے پاس آتا اس سے اچھی طرح سے ملتے تھے، اس کی دل شکنی نہ فرماتے، نہ سختی سے بولتے، نہ سختی فرماتے، آپ چلانے والے نہ تھے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے، اپنے ہاتھ سے انسان تو کیا کسی جانور کو بھی نہیں مارا، ہاں شرع کی روح سے ضرور سزا دیتے تھے، اگر کوئی آپ پر زیادتی کرتا تو بدلہ نہ لیتے، ہر وقت ہنسمکھ ہو کر ملتے، حالانکہ آخرت کی فکر رہتی تھی، کسی کا عیب بیان نہ کرتے، نہ بات منہ پر مارتے، نہ کسی چیز کے دینے میں دروی کرتے، زبان مبارک سے وہی بات کہتے جس میں ثواب ملے، کوئی پردیسی آتا اس کی خبرگیری کرتے، اگر کوئی بے ادبی کرتا برداشت فرماتے، خدا تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھتے رہیے روحانی وظائف کا چینل اختر انفارمیشن۔